نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم۔ انتہائی واجب الاحترام آج کی نشست میں آپ احباب کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھنے کے چند ایک مسائل اور آداب اور فوائد کا تذکرہ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ عزیزان گرامی، ہر مسلمان پر اپنی زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھنا فرض ہے۔ نمبر 2، مجلس میں یا کسی موقع پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آ جائے تو درود شریف کا ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر ایک ہی مجلس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی کئی مرتبہ آئے تو امام طحاوی نور اللہ مرقدہ کے نزدیک ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ لیکن اصح قول کے مطابق، مفتہ بھی قول کے مطابق، ایک مجلس میں بار بار درود شریف پڑھنا یہ مستحب عمل ہے، اور ہر مرتبہ پڑھنا یہ واجب نہیں ہے، بلکہ ہر مرتبہ پڑھنا یہ مستحب عمل ہے۔ ایک ہی مرتبہ درود شریف پڑھنا ایک مجلس میں جتنی مرتبہ بھی آپ کا نام نامی اسم گرامی آئے وہ واجب ہے۔ اور آگے علماء نے لکھا ہے کہ جو صیغے صلاۃ و سلام کے ساتھ احادیث میں مذکور ہیں ان میں کسی اور کلمے کا اضافہ کرنا یہ بھی ممنوع ہے۔ اگر کوئی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو اور اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی سن لے تو اس موقع پر بھی درود شریف کا پڑھنا یہ واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد پڑھ لے تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ وَلَوْ سَمِعَ اسْمَ النَّبِيِّ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وَهُوَ يَقْرَأُ لَا يَجِبُ أَن يُصَلِّيَ وَإِن فَعَلَ ذَلِكَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْقُرْآنِ فَهُوَ حَسَنٌ۔ تو یہ مسئلہ علماء نے بیان فرمایا ہے، اور آگے یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ نوافل نمازوں کے قاعدہ اولیٰ میں درود شریف پڑھنا یہ بھی درست ہے۔ درود شریف پڑھتے وقت آواز کا بہت زیادہ بلند کرنا اور اعضاء کو حرکت دینا، علماء نے لکھا ہے کہ یہ جہالت اور نادانی ہے، اس سے اجتناب اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آگے درود شریف پڑھنے کے بہت سے آداب علماء نے بیان فرمائے ہیں، تو ان آداب میں سے ایک ادب یہ ہے اپنے دل کو تمام گناہوں سے پاک و صاف کریں۔ درود شریف پڑھنے سے پہلے کوشش کریں اپنے کپڑوں کو پاک کریں، بدن کو پاک کریں، اور جس جگہ پر درود شریف پڑھ رہے ہوں وہ جگہ بھی پاک اور صاف ہو۔ درود شریف پڑھنے سے پہلے مسواک وغیرہ سے منہ اور دانتوں کو صاف کر لیں۔ درود شریف پڑھنے سے پہلے وضو کر لیں، باوضو ہو کر درود پڑھیں۔ یہ پڑھنا ادب کے مطابق ہے، وگرنہ مسئلہ یہ ہے اگر کوئی شخص وضو ٹوٹ جاتا ہے بغیر وضو کے بھی چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر درود شریف پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے سے پہلے وضو کر لیا جائے۔ قبلہ رخ مصلی پر بیٹھ کر درمیانی آواز میں پورے شوق اور ذوق سے درود شریف پڑھیں، دل دھیان اور توجہ کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی امید میں پڑھتے رہیں، اور زبان کے ساتھ دل کو بھی اس ورد کے ساتھ منور کریں۔ روضہ اقدس کے علاوہ دیگر مقام پر یہ خیال کریں کہ فرشتوں کے ذریعے درود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا جا رہا ہے۔ درود شریف پڑھتے وقت کسی سے بات چیت نہ کریں۔ درود شریف پڑھتے وقت عمدہ خوشبو سے خود کو بھی معطر کر لیں
اور جس جگہ پر ہم بیٹھ کر درود شریف پڑھ رہے ہوں کوشش کریں کہ اس جگہ کو بھی اچھی اور عمدہ خوشبو سے معطر کریں۔ بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی چیز لکھ رہے ہوتے ہیں تو خاص طور پر تحریر میں لکھنے میں جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام اسم گرامی آتا ہے تو اس موقع پر ہم صرف صاد لکھ دیتے ہیں، یا وہ صاد لام عین اور میم کی اس کا ہم جو ہے وہ حلقہ بنا لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا اس طرح کہنے سے درود شریف کا جو حق ہوتا ہے وہ ادا نہیں ہوتا، تو بہتر یہ ہے کہ اس کے لکھنے کے بجائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پورے کا پورا درود شریف لکھا جائے۔ اب درود شریف پڑھنے کے دنیا کے اعتبار سے جو فوائد ہیں ان میں سے چند ایک فائدے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اور حکم کی تعمیل میں درود شریف پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ درود پاک پڑھنے میں موافقت ہوتی ہے، درود شریف پڑھنے میں فرشتوں کے ساتھ بھی موافقت ہوتی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور پھر اسی طرح جو شخص ایک مرتبہ درود پڑھے گا، ایک بار درود پڑھنے پر 10 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ایک بار درود پاک پڑھنے پر 10 گناہوں کی معافی ہوتی ہے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ تو یہ کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے۔ میرا جی چاہ رہا ہے کہ یہ جو تینوں باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے پیچھے پورا پس منظر ہے۔ سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں صبح کی کہ آپ حشاش بشاش اور آپ کے چہرہ مبارک پر خوشی کے آثار نظر آ رہے تھے، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آج آپ بہت حشاش بشاش ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر خوشی کے آثار ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جی ہاں، میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے آ کر کے مجھ سے یہ بات کہی کہ من صلی علی من امتک صلاۃ کتب اللہ تعالی لہ بہا 10 حسنات ومحا عنہ 10 سیئات ورفع له 10 درجات ورد علیہ مثلها او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرشتے نے آ کر کہا کہ آپ کی امت میں سے جو آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دے گا اور اس سے 10 برائیاں مٹا دے گا اور اس کے 10 درجے بلند کر دے گا، اور اسی جیسا بدلہ اللہ پاک اس کو عطا فرمائیں گے۔ درود شریف دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کل دعاء محجوب حتی یصلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا کہ ہر دعا کو روک دیا جاتا ہے یہاں تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل پر درود بھیجا جائے۔ درود پڑھنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من صلی علیہ حین یصبح 10 وحین یمسی 10 ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، جو صبح کے وقت مجھ پر 10 بار درود پڑھتا ہے اور شام کے وقت 10 بار درود پڑھتا ہے تو قیامت کے دن میری شفاعت اس کو پالے گی۔ تو دیکھیں کتنا فائدہ ہے درود شریف پڑھنے کا کہ کل قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اس آدمی کو مل جائے گی اور ہر دعا بندے کی قبول ہوگی درود شریف پڑھنے کی برکت سے، اور درود شریف سے بندے کے رنج و غم اور تکالیف کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں۔ درود شریف پڑھنا قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کا ذریعہ اور سبب ہے۔ تنگ دست شخص کے لیے درود قائم مقام صدقہ کے ہے۔ درود شریف دنیا اور آخرت کی حاجتوں کے پورا کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔
درود شریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، فرشتوں کی دعا اور مغفرت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ من صلی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ صلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاۃ فلیقل عبد من ذلک او لیکثر۔ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ دیکھیں، ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھیں گے تو اللہ پاک اور اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں۔ آگے فرمایا، اب بندے کی مرضی ہے کہ درود شریف کی کثرت کرے یا کمی کرے۔ یقیناً ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں فرشتوں کی دعائیں ملے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مغفرت ہو جائے، ہماری بخشش ہو جائے، تو اس کے لیے مجھے اور آپ کو کثرت سے درود شریف پڑھنا پڑے گا۔ درود شریف پڑھیں گے تو یہ سارے انعامات ہمیں ملیں گے۔ درود شریف کی کثرت دل کی پاکی کا ذریعہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صلوا علیہ فإن صلاۃ علیہ زکاۃ لکم، مجھ پر درود بھیجو، بے شک تمہارا درود مجھ پر بھیجنا یہ تمہاری پاکیزگی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ درود شریف کی کثرت برائی سے نفرت اور نیک کام کے رغبت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ یعنی جو آدمی کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اس کے دل میں گناہوں کی نفرت آ جاتی ہے اور نیک اعمال کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، پھر عبادت میں دل لگتا ہے اور برائی سے آہستہ آہستہ تبعاً نفرت ہو جاتی ہے۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے دل کے اندر گناہوں کی نفرت پیدا ہو جائے اور اعمال صالحہ کا شوق پیدا ہو جائے، پھر عبادت کے اندر بھی دل لگ جائے۔ آج ہم دیکھیں اللہ پاک کی عبادت تو کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک کی عبادت کے دوران جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت کرنے کا وہ سرور اور وہ مزہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا، اور حالت قیام کے اندر اور حالت رکوع کے اندر اور سجدے کی حالت میں جو ایمان کی مٹھاس اور حلاوت محسوس ہونی چاہیے تھی، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے وہ آج ہمیں وہ حلاوت ایمان کی، وہ مٹھاس ایمان کی محسوس نہیں ہو رہی۔ اگر ایمان کی حلاوت چاہتے ہیں، اگر اپنے ایمان کی مٹھاس چاہتے ہیں تو کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجیں۔ درود شریف پڑھنے والے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب بھی ملتا ہے۔ ما من احد یسلم علی الا رد اللہ تعالی علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ سنن ابی داؤد کے اندر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مجھے میری روح لوٹا دیتے ہیں، پھر میں اس سلام بھیجنے والے کو سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اگر کوئی عام آدمی کسی اپنے گلی محلے کے کونسلر کو یا اپنے شہر کے کسی ایم پی ایم این اے کو سلام بھیجے اور جواب میں وہ سلام اس کو واپس لوٹائے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ مجھے ہمارے وقت کے ایم پی ایم این اے نے مجھے سلام بھیجا ہے، مجھے فلاں وزیر اس کے مشیر نے مجھے سلام میرا واپس لوٹایا ہے۔ تو دیکھیں ہم اس پر کتنا خوش ہوتے ہیں، اور جس کے سلام کا جواب خود آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تو اس کے لیے کس قدر خوش قسمتی والی بات ہے کہ حضور علیہ السلام اس آدمی کو اس کے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ اور درود شریف کے بغیر کوئی ہماری مجلس جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ جس جگہ پر بیٹھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اور ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر درود و سلام بھی بھیجیں۔ اور یوں بھی ہے کہ درود شریف پڑھنے سے انسان کو بھولی ہوئی چیز وہ بھی یاد آ جاتی ہے۔ تو یہ درود شریف کے کتنے فائدے ہیں، کتنے فائدے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے فائدے اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ آپ علیہ السلام کی ذات اقدس پر کثرت سے درود پڑھیں، کثرت سے درود پڑھیں۔ کثرت سے درود پڑھنے کی برکت سے یہ تمام کے تمام فوائد یہ ہم سب کو حاصل ہو سکتے ہیں۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پاک ہم سب کو صبح و شام
اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت سے ہمارے آخری آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے دروشی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔